نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ ہم دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریش کے لوگوں کو بتائیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مسلمانوں کو بتائیے، تاکہ اس سے جو ہے ان کو سبق ملے، یا اور مشرکین مکہ کو سبق ملے، اور پھر جو مسلمان ہیں اہل ایمان ہیں ان کا دل جو ہے وہ ثابت قدم رہیں، وہ اسٹرانگ رہیں، ان کا دل مضبوط ہو، کیونکہ اس واقعے سے ان کا دل بھی مضبوط ہوا، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس نے قید کر رکھا تھا، بہت ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، ایمان لانے کے بعد ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ترقی دی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل امت بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان سب کو یہ واقعہ بتاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور کیا کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس میرا یہ پیغام لے کر، اور اس کو جو ہے میرے بارے میں بتانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ میرا سینہ گھٹتا ہے، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور گھبراہٹ میں میری زبان بھی نہیں چلتی، تو آپ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دیجیے، یعنی مجھے اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جانا ہے، ظاہر ہے اس کو دیکھ کر گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی اور زبان بھی نہیں چلے گی، تو آپ میرے ساتھ ہارون کو میرا مددگار بنا کر بھیج دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کی۔ پھر وہ کہتے ان کو جو ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اب دیکھیں وہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اپنے دل کی ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ ان کو کس بات کا ڈر لگ رہا ہے، یعنی ہر چیز کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 14 میں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، وا مطلب اور، لا مطلب لیے، حرف جر، ہم یہاں پر ضمیر ہے، اور ان کے لیے، علیہ مجھ پر، علیہ کیا ہے، یہ علا پلس یا، ان دونوں سے مل کر بنا ہے، علا مطلب پر اور یا مطلب مجھ پر، ذنبن ایک گناہ ہے، زن مطلب ایک کرائم، ایک جرم، ایک گناہ ہے، ذنوب اس کا پلورل آتا ہے، تو ذنب ایک گناہ ہے، یعنی ایک جرم ہے، ایک کرائم ہے، فَأَخَافُ تو میں ڈرتا ہوں، خافا یخافو سے، یہ کیا ہے، یہ فعل مضارع ہے، خافا فعل ماضی، یخافو فعل مضارع، اور خف فعل امر اس کا آتا ہے، تو میں ڈرتا ہوں ان کے یقتلونی وہ مجھے قتل کریں گے، قتلا فعل ماضی آتا ہے اس کا، یقتلو فعل مضارع آتا ہے، یقتلونی وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب یہاں پر نون کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے یا جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مجھے قتل، اور یہ جو زیر ہے نا یہی بتا رہا ہے کہ یہاں پر میں کے میننگ یہ دے رہا ہے، تو وہ سب مجھے قتل کر دیں گے۔ اب یہاں پر جو قبطی تھا، قبطی کس کو کہتے ہیں، قبطی فرعون کے جو لوگ تھے، فرعونی جو تھے ان کو قبطی کہا گیا، تو قبطی کا قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، یعنی ایک بار موسیٰ علیہ السلام نکلے، شہر میں نکلے، اور دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک فرعون جو تھا، فرعونی جو تھا، یعنی قبطی، اور ایک بنی اسرائیل، ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے وہ پولیس مین تھا قبطی جو تھا، اب دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی، تو پھر بنی اسرائیلی جو تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور پکارا کہ مجھے بچا لو، تو موسیٰ علیہ السلام نے بچانے کی کوشش کی اس کو، فرعونی سے، اب قبطی سے بچانے کی کوشش کی، تو جب انہوں نے اس کو پیچھے ہٹایا، اور ایک پیچھے ہٹانے میں ایک مکہ جو مارا اس کو، تو فرعون کے اس آدمی کا قتل ہو گیا، اور وہ غلطی سے قتل ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ بڑی شرمندگی بھی ہوئی، اور بہت پچھتائے بھی، کیا ہو گیا، ان کو انٹینشنلی انہوں نے اس کو نہیں مارا تھا، بس وہ پیچھے ہٹایا، صلاح کرا رہے تھے، اور اس میں اس کا قتل ہو گیا۔ تو اب پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا، جب قتل ہو گیا تو اگلے دن شہر سے، یعنی وہ جو ہے گھر چلے گئے، جیسے چھپکے چھپکے نکلے جائزہ لیتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہیں سے فرعون کے دربار میں سے کوئی آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور کیا کہا کہ فرعون اور اس کے لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیے، آپ کا قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، ان کو نہیں پتا تھا مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، لیکن ان کو بس اتنی امید تھی اللہ میری مدد کرے گا، اور وہ وہاں سے نکل گئے،
ٹھیک ہے. اس طرح جب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے رہے تھے تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا, یا اللہ تعالیٰ مجھے ڈر ہے, میرے ہاتھوں سے ایک گناہ ہوا ہے, میرے ہاتھوں سے ایک جرم ہوا ہے اور ایک کرائم ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ مجھے ڈھونڈ بھی رہے تھے, اور ایسا نہ ہو کہ میں ان کے سامنے جاؤں اور مجھے جاتے ہی وہ لوگ قتل کر دے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قالا, کہا. فعل ماضی ہے یہ, قاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں. قالا یقولو قل, قالا اس نے کہا, کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کلا ہرگز بھی نہیں. کلا پورا جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. فذهبا تم دونوں جاؤ, فا مطلب تو, اذهبا تم دونوں جاؤ. دیکھیں ذہابا اس کا فعل ماضی آتا ہے, ذہبا فعل ماضی یعنی ذہبا وہ گیا, اور فعل مضارع کیا آتا ہے اس کا؟ یذهبو وہ جاتا ہے یا جائے گا, اور اذهب اس کا فعل امر ہے. اور جب دو کو حکم دینا ہو کہ تم دونوں جاؤ تو کیا ہو جاتا ہے؟ اذهبا. تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کس کس کو بھیج رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو, دو ہیں یہاں پر. تو کیا کہا؟ اذهبا تم دونوں جاؤ. اس کی پہچان کیا ہے؟ اب دیکھیں نا سائن کیا ہے اس کا. اذهب آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ اذهب ہے, ٹھیک ہے. فا یہاں پر الگ سے ہے, اور جب آگے الف لگ جائے تو یعنی ڈوئل کی بات ہو رہی ہے, دو کو حکم دیا جا رہا ہے. اور اگر سب کو حکم دیا جاتا تو کیا کہا جاتا؟ اذهبوا تم سب جاؤ, واو الف آ جاتا آگے. تو تم دونوں جاؤ, بِآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ, ہماری نشانیوں کے ساتھ, انا بے شک ہم, ان پلس نا, انا بے شک ہم, معکم تمہارے ساتھ, مستمعون خوب سننے والے ہیں. استمع یستمعو, مستمعون خوب سننے والے ہیں, فاعل ہے یہ. آپ کو پتہ ہے نا جب چار حرفی فاعل اور مفعول بنایا جاتا ہے تو شروع میں میم آ جاتا ہے. جب تین سے زیادہ والوں کا فاعل یا مفعول بنایا جاتا ہے تو شروع میں میم آ جاتا ہے. پہچان کس سے ہوتی ہے؟ سیکنڈ لاسٹ دیکھتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ کون سا ہے اس میں؟ میم ہے, کیونکہ واؤ نون تو علامت ہے, تو سیکنڈ لاسٹ میم ہے. تو مستمیعو ہو جاتا ہے تو سننے والے, سننے والا, اور مستمعو ہو جاتا ہے تو جس کو سنایا جائے, یعنی مفعول ہو جاتا وہ. تو مستمیون خوب سننے والے ہیں, بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اب کہ کوئی بات نہیں, پریشان مت ہو. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو, اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی بردباری دیکھیں, سمجھداری دیکھیں کہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے ہو گیا گناہ, یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کوئی بات نہیں, تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا فرعون, ہرگز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کتنے زوردار انداز میں کہہ رہے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں, یعنی ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا. تم دونوں جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں, میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ, اور میں تمہیں خوب سننے والا ہوں. یعنی میں, تم کیا بول رہے ہو, کیا کر رہے ہو, جیسے آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے, میں دیکھ بھی رہا ہوں, میں سن بھی رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خوب, ہم خوب سننے والے ہیں. یعنی تم اس کو باتیں کرو گے, میرا پیغام پہنچاؤ گے, میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں سن بھی رہا ہوں, تم جاؤ. یعنی ایک محبت بھرا انداز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا, اور بہت محبت بھرے انداز سے وہ بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. اب ذرا باتوں کی گہرائیوں تک جائیے, باتوں کو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہو رہی ہیں بیچ میں. پھر فَأْتِيَا پھر دونوں جاؤ, فا مطلب تو, ائتیا دونوں جاؤ, آتا یؤتی, ایتی فعل امر, ایتیا تم دونوں جاؤ. اب یہاں پر بھی جو ہے دو کو حکم دے رہے ہیں, الف آ گیا, تو دونوں جاؤ فرعون کے پاس. فقولا تو دونوں کہو, فا مطلب تو, قولا تم دونوں کہو. اب یہ دیکھیں یہ سارے امر آ رہے ہیں ڈوئل والے امر, ان کی پہچان کر لیجئے یہیں پر ہی کہ الف آ رہا ہے ان کے آگے, تو یہ ڈوئل کے صیغے ہیں. قالا فعل ماضی, یقولو فعل امر, قل یقولو فعل مضارع, اور قل فعل امر, قولو, ٹھیک ہے. یہ جو ہے سب کے لیے آتا ہے. قل, قولو, قولا, قولا ڈوئل کے لیے. تو تم دونوں کہو, انا بے شک ہم, رسول ہیں,
رب العالمین، رب العالمین کے، سارے جہان کے رب کے. یعنی تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کیا کہنا کہ ہم دونوں رسول ہیں. اور کس کی طرف سے رسول ہیں؟ جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، تمام عالم کا پالنے والا ہے، ہم اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے بات کیسے کرو. یعنی بالکل اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا، بالکل بتا رہے ہیں، جیسے چھوٹے بچے کو بتاتے ہیں ایسا کرنا پھر ایسا کرنا. یا میں کہتی ہوں میرے بیٹا مارکیٹ جانا، اس کو پہلی بار بھیج رہی ہوں بازار، ایسے بولنا، اتنے پیسے واپس لے کر آنا، اتنے پیسے ان کو دینا، ہے نا، اس طرح کر کے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جائیے، دونوں جاؤ اور اس سے یہ بات کہنا، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے ایسے کہو. ان کے کیا کہو؟ کہ ہم پیغمبر ہیں، ہم رسول ہیں. اور ان کے یعنی کہ ارسل بھیج دے. ارسلا یرسلو، ارسل فعل امر، بھیج دو یعنی بھیج دے. معنا ہمارے ساتھ، مع مطلب ساتھ، اور نون الف زبر نا ضمیر آ گئی تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. اب بنی اسرائیل کو فرعون نے قید کر رکھا تھا، ٹھیک ہے. تو اور بنی اسرائیل سے جو ہے یعنی ان کے مردوں سے وہ خوب خوب کام کراتا تھا، خوب مزدوری کے کام، غلامی، اور بہت ظلم ان پر کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، خوب پریشان کرتا تھا ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ان کو جو ہے چھوڑ دو، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے، اور میرے ساتھ بھیج دو اور ہمیں جانے دو. یعنی اپنی غلامی سے ان سب کو نجات دو اور ہمیں ہمارے آبائی وطن ملک شام لے جاؤں، تاکہ میں ان کو، اور جہاں یہ آزادی کی زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور عبادت کریں، اس لیے ان کو بھیج دو. اچھا، اب تورات کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ تورات سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہاں لے جانا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو تورات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو عید قربان بنانے کے لیے 3 دن کے لیے راہ بیابان لے جانا چاہتے تھے. یعنی ایک جگہ تھی، وہاں پر لے جانا چاہتے تھے عید بنانے کے لیے، عید قربان جس میں قربانی کی جاتی ہے، وہ عید بنانے کے لیے لے جانا چاہ رہے تھے. اور ان سے کہہ رہے تھے کہ فرعون سے کہہ رہے تھے کہ ان کو بھیج دو میرے ساتھ. اور تورات میں آتا ہے کہ موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ اب تو ہمیں 3 دن کی راہ بیابان جانے دے تاکہ ہم خدا بند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں. تو ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں. تب فرعون نے کہا موسیٰ اور ہارون سے کہ جاؤ اور اپنے خدا کے لیے اسی ملک میں قربانی کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ہمیں جس چیز کی قربانی کرنی ہے، یعنی جس چیز کو ہم قربان کرنا چاہتے ہیں، قربانی کرنی ہے، مصری ان سے نفرت کرتے ہیں، یعنی تم لوگ اس سے نفرت کرتے ہو. کیونکہ مصری نا گائے کی قربانی کرنے سے نفرت کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ وہ قربانی وہاں ہو اور ان کے سامنے ہو اور لڑائی جھگڑے ہوں اور فساد پھیلے. تو اگر ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے قربانی کریں گے تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے، اور ہمیں جو ہے 3 دن کے راہ میں راہ بیابان جا کر قربانی کرنے دو اور ہمیں جانے دو. اب باقی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو یہ سفر تھا ایک تربیتی سفر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے، تربیت کے لیے بھیجنا چاہتے تھے. تو جو یہ سفر تھا تو کیا کہا کہ ان کو بھیج دو، یعنی بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. تو فرعون دیکھیں کیا کہتا ہے، قالا، اس نے کہا، قالا یقولو قل سے، اس نے کہا علم کیا نہیں، نربی کا ہم نے پالا تجھے، نربی کا کیا نہیں ہم نے پالا تجھے. اب اس میں دیکھیں رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اور اس کے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ را، با، واو. اور ربا اگر ہم اس کو فعل ماضی اس کا لانا ہو، ربا یا کے ساتھ آتا ہے، آخر میں رب کے ساتھ یا جڑ جاتا ہے، ربا یوربی، ربی، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ نربی، کیا نہیں ہم نے پالا تجھے، ربا یوربی، یہاں پر جو ہے یا جو ہے یہاں سے ڈراپ ہو گیا، گرا دیا گیا یا جزم کے ساتھ. کیوں؟ لم کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے نا جب
لم آ جاتا ہے فعل مضارع کے آگے، ایک تو وہ ڈڈ ناٹ کے معنی کر دیتا ہے، فعل مضارع میں معنی نہیں رہتے، پھر ماضی منفی میں ہو جاتے ہیں، ڈڈ ناٹ کے معنی ہو جاتے ہیں، اور ایک چیز کو ختم کر دیتا ہے، ایک آواز کو. اگر زبر زیر یا کچھ پیش ہوگا تو وہ ڈراپ ہو جائے گا، اور اگر لاسٹ والا لیٹر جزم کے ساتھ ہوگا تو وہ پورا ہٹ جائے گا. جیسے یا جزم کے ساتھ تھا تو یا ہٹ گیا. کیا نہیں نربی ہم نے پالا کا تجھے، فینا ہمارے، ہم میں یعنی ہمارے درمیان، ہم میں، ٹھیک ہے، یعنی امنگ اس، ولیدن ولید بچہ، ولید ولد سے بنائے بچہ بنا کر، ولید یعنی جب تو چھوٹا سا بچہ تھا. ولبس وا مطلب اور، لبستا تو ٹھہرا رہا، لبستا تو رکا رہا، تو ٹھہرا رہا. لام باسا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ربیس لبیسا فعل ماضی آتا ہے، لبیسا فعل ماضی مطلب تو ٹھہرا رہا. یلبسو فعل مضارع، اور البس فعل امر. اور تو ٹھہرا رہا فینا ہمارے درمیان، یعنی ہم میں یعنی ہمارے درمیان، من اموری کا اپنی ایک عمر تک، امور عمر اپنی ایک عمر تک. سنین سنینا کئی سالوں کی، سنین کہتے ہیں کئی سالوں کے لیے، ایئرس کے لیے آتا ہے سنین، کئی سالوں تک. تو اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں. فرعون کو خدا تو وہ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ پتا ہے کہ یہ تو خدا ہے ہی نہیں اس کے، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. ریجیکٹ کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ماننے سے، اور بلکہ بتایا کہ میں پیغمبر ہوں، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اب بات آتی ہے یہاں پر فرعون کی. اب وہ اپنے احسان یاد دلا رہا ہے. اچھا میرے ساتھ تم احسان فراموشی کر رہے ہو. ایسے ہوتا ہے نا جب کسی کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے اور اس کو احسان جتانا ہوتا ہے، اچھا احسان فراموشی کرتے ہو، میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا کل، میں نے تمہیں یہ کیا تھا، میں نے تمہیں اپنے گھر رکھا، میں تمہیں روز اپنے گھر بلاتی تھی، میں یہ کرتی تھی، میں وہ کرتی تھی. وہی حال فرعون کا. اچھا تم ہمارے پاس رکے، ایک عمر رکے تم ہمارے ساتھ، کتنے سال تم چھوٹے بچے تھے، صندوق میں تھے جب ہم نے اٹھایا تمہیں اپنا بیٹا بنایا اور تمہیں اپنے پاس رکھا، تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، کئی سال تک تم ہمارے پاس رہے ہو، اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو، میں نے تم پہ اتنا احسان کیا اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو. پھر اور فعلتا تو نے کیا، ایک اور احسان، ایک اور بات یاد دلا رہا ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو. فعلتا فعلا یفعلو سے، فعلتا فعل ماضی، تو نے کیا، کیا ہے اس کی علامت فعل ماضی کی، تو نے کیا، تو کی علامت. فعل ماضی آخر میں تا لگ رہا ہے، تا زبر تا. تو جب آخر میں تا زبر تا جاتا ہے تو کس کی پہچان ہوتی ہے، فعل ماضی کی سیکنڈ پرسن کے صیغہ. اور تو نے کیا، فعلتا کا تو نے اپنا کام کیا، دو بار آ گیا یہاں پر. دو بار کیوں، میں نے بتایا نا عربی میں جب اس طرح سے کوئی بات دو بار آ جاتی ہے تو اس بات میں فورس پیدا کیا جاتا ہے، اس کلام میں اس کو فورسفلی بات کو کہا جاتا ہے. اچھا تو نے کیا اپنا کام، فعلتا کا اپنا کام کیا، اللتی وہ جو، اللتی جیسے الذی ہوتا ہے فیمیل کے لیے اللتی آتا ہے جو، فعلتا تو نے کیا، وانتا اور تو، من الکافرین کافروں میں سے تھا، من الکافرین کافروں میں سے تھا، یعنی ان ناشکروں میں سے. کفرا یکفرو اکفر، یعنی تو ناشکروں میں سے ہو گیا. یعنی اچھا تو تم نے اپنا ایک کام کیا، یعنی میں نے تم پہ اتنا احسان کیا اور تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، اپنے یہاں رکھا، اور تم نے ہمارا ہی ایک بندہ مار ڈالا، ہمارے ایک بندے کو قتل کر ڈالا. یعنی انڈائریکٹ میں بات کرے، اتنا بڑا کام کر کے تم چلے گئے، ناشکروں میں سے ہو گئے. یعنی کیونکہ کفر کا مطلب کیا آتا ہے، کفر مطلب انکار کرنا، کفر مطلب ناشکری کرنا، دونوں اس کے میننگ میں آتے ہیں. تو تم جو ہے ناشکروں میں سے ہو، تم شکر گزار نہیں ہو. کون کہہ رہا تھا، فرعون کہہ رہا تھا. قالا کہا، کس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے. اب موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، قالا یقولو قل سے فعل ماضی، فعلتوہا فعلتو میں نے کیا، فعلا یفعلو سے فعلتو کیا ہے، فعل ماضی، تاپیش تو اس کی پہچان ہے، سائن ہے. فعلتو میں نے کیا، ہاں اسے کسے، یعنی وہ کام. اذن جب یا تب، وانا اور میں، من الضالین بھولے ہوئے میں سے تھا. ضاد لام لام، ضاد لام لام، دلل ضالین کس کو کہتے ہیں،
दलल असल में लफ्जी मायना होता है, लफ्जी मायना होता है भूला हुआ या रास्ते से भटका हुआ या रास्ता भूला हुआ या नादान। मैं उस वक्त नादानों में से था, मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम झूठ नहीं बोला उन्होंने, नहीं नहीं मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कैसे कत्ल कर दिया, तुम कैसी बातें कर रहे हो, इस तरह का नहीं। या कोई बहाने नहीं बनाए, कुछ नहीं किया कोई, बल्कि क्या कहा कि हाँ एकदम एतराफ कर लेते हैं, हाँ मेरे से कत्ल हुआ है, और जब वो, और मेरे से ये खता हुई है, और मेरे से ये जुर्म हुआ है, और मतलब उन्होंने क्या किया, एतराफ कर लिया उसका, अपनी गलती मान ली, और क्या कहा कि मैं उस वक्त रास्ता भूले हुए लोगों में से था, मुझे नहीं पता, मैं मेरे से भूल कर हो गया वो, मैं जो है कत्ल करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, और रास्ता भूले हुए में से था, नादानों में से था उस वक्त मेरे से, और ये कत्ल खता थी, यानी ये जानबूझकर कत्ल नहीं था, मेरा इरादा कत्ल करने का नहीं था, ये तो कत्ल खता था, यानी खता यानी गलती से ये कत्ल हुआ था, मैं तो इन दोनों की इस्लाह करा रहा था। ठीक है, तो वो बात बता देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि एक तो फिरौन की बात, ये कि हमारे अंदर भी ये तरीका होता है कि जब हम किसी के ऊपर एहसान करते हैं, ठीक है, मान ले कोई गरीब है, मैं उसे पैसे दे रही हूँ, कोई गरीब है मैं उसको सदका खैरात कर रही हूँ, या उसके बच्चों को पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो मेरे साथ कुछ गलत काम कर दे, तो मैं क्या करूंगी, अच्छा मैंने तुझ पे इतना एहसान किया, मैंने तो तुझे पढ़ाया था, और तू इतनी बदतमीजी से मेरे से बात कर रही है, मैंने तेरे पर इतना एहसान किया। एक तो ये कि एहसान जताना नहीं चाहिए, है ना, ये मोमिन का तरीका नहीं होता। अगर हम कुछ सदका खैरात कर रहे हैं, अपनी आखिरत बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो दिल में ये सोचें कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुझे चुना, हो सकता है अल्लाह ताला ये काम किसी और को दे दे, और इस काम की वजह से मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, और ये तो जो मेरे पास है और मैं इसकी मदद कर रही हूँ, तो इसका अपना हक है, क्योंकि माल में गरीबों का हक होता है ना, और हम उनको उनका हक ही दे रहे होते हैं, उसमें हमारा कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं होता, हम उनको उनका हक दे रहे होते हैं। तो ये सोचे कि मैं तो इसका हक अदा कर रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया। और फिर जब भी मौका ऐसा आए जिंदगी में, तो कभी भी अपना एहसान मत जताएं, सोचें जो किया उसे भूल जाएं, और सोचें नहीं मैंने तो सिर्फ अल्लाह के खातिर किया है, इसका बदला मुझे इससे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो डिमांड हो गई ना कि अगर मैंने तुम पे एहसान किया तो तुम मुझे बदले में अच्छा करो मेरे साथ, नहीं मुझे अपने उसका बदला थैंक्स भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं कि तुम मेरे साथ अच्छा करो पाबंद रहो उसके, नहीं, उसको भूल जाएं, जो किया अल्लाह के खातिर किया, एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता भी ना चला, ये होता है ना अच्छा सदका, एक हाथ को दिया तो दूसरे को पता भी ना चले। और फिर ये फिरौन का तरीका था। और फिर देखिए गलती, मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हुई, गलती से कत्ल हुआ मूसा अलैहिस्सलाम से, तो हमें क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पर, कि अगर हमसे गलती हो जाए उस बात को मान लें, उस बात को एतराफ कर लें, ऐसा मत करें कि बहाने बना रहे हैं, और नहीं नहीं मेरा ये ख्याल नहीं, मैंने ये सोचा नहीं, मैंने ये सोचा, गलती हो गई तो कहते हैं हाँ मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, मैं करना नहीं चाह रही थी, तो लेकिन मेरे से हो गया ये, तो उस गलती को मान लें, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। फिर नेक्स्ट देखिए आयत नंबर 21, फफरर तू, का मतलब तो फरर तू, फिर भाग गया मैं, यानी बता रहे हैं कि मुझे डर लगा, मैं उस वक्त मैं रास्ता भूले में लोगों में से था, मेरे से कत्ल हो गया, और मैं जो है आई फ्लेड, यानी मैं भाग गया, मैं फरार हो गया। फारारा इसके रूट लेटर्स हैं, देखिए वर्ड से ही पता चल रहा होगा, फरर फरर तू फरार, मैं फरार हो गया, मैं भाग गया। फर्रा पहले माजी क्या आता है इसका, फर्रा पहले मुजारे, यफिरू पहले अम्र, इफरिर यफिर्रा, मैं फरार हो गया, मैं भाग गया, मिनकुम तुमसे, लम्मा जब, खिफ्तूकुम डरा मैं तुमसे, खिफ्तू है ये देखे, खिफ्तू यहाँ पर ये फेले माजी है, इसकी पहचान क्या है, आखिर में देखे तापेश तू आ रहा है, तो खिफ्तू मैं डर गया, खाफा या खाफू से, खिफ्तू फेले माजी है ये, कुम तुमसे, फा तो वहाबा अता किया, वहाबा यहीबू से पहले माजी है ये, वहाबा अता किया, वहब हम कहते हैं ना रब्बना हब लना, हब अता कर, लना हमें, ए हमारे रब हमें अता कर, तो यहाँ पर क्या है, वहाबा अता करना, उसने अता किया, इसका फेले माजी आता है, फेले मुजारे यहबू, और फेले अम्र हब, तो अता किया ली मुझे रब्बी मेरे रब ने,
हुक्मन हुक्म यानी हिकमत, वजअलनी और बनाया मुझे, वा मतलब और, जाला जाला उसने बनाया, नी मुझे। अब देखें यहाँ पर जो है या आ गया आखिर में, और हमें जो है या को लाम के साथ जोड़ना है, फेले माजी लाम जाला, ठीक है, मुझे उसके साथ या को जोड़ना है। तो अगर मैंने या के साथ, तो फिर क्या होगा, मुझे लाम के नीचे जेर करना पड़ेगा, क्योंकि या की डिमांड क्या होती है, या से पहले जेर आना चाहिए, अरबी का रूल है। तो अगर मैंने जो है जाला का साइन बदल दिया तो ये फेले माजी का साइन बदल जाएगा, इसलिए मुझे या जोड़ने के लिए बीच में क्या लाना पड़ा, क्या लाना पड़ता है फिर, नूने विकाया, ठीक है, नूने विकाया। तो वजअलनी और उसने बनाया मुझे, मिनल मुरसलीन रसूलों में से, अरसला युरसिलू से, मुरसलीन रसूलों में से, यानी फरर तो मैं भाग गया, मैं फरार हो गया तुमसे, लम्मा जब खिफ्तुम मुझे डर था, और वह फवाहबा तो अता किया ली मुझे रब्बी मेरे रब ने, हुक्म और बनाया मुझे रसूलों में से, यानी अब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं किससे, फिरौन से, कि हाँ मेरे से कत्ल हो गया, मेरे से जुर्म हो गया, गलती से ये कत्ल हुआ है, उस वक्त मैं गुमराहों में से, यानी मैं रास्ता भूले हुए लोगों में से था, और मुझे डर लगा कि कहीं तुम मुझे कत्ल ना कर दो, इसलिए मैं भाग गया, मैं फरार हो गया। और फिर उसके बाद जब मैं वहां से फरार हो गया, नहीं वो सारी बातें बता रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि उनके साथ क्या क्या हुआ, वापस आए तो अल्लाह ताला ने उनको, वो वापस आ रहे थे तो अल्लाह ताला ने नबूवत दी, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया, नबूवत दी, और अल्लाह ताला ने उनको रसूलों में से बनाया, यानी वो बता रहे कैसे कैसे मैं रसूल बना। व तिलका, और ये यही है, तिलका इशारा है, निअमतुन वो नेमत, वो एहसान, तमुन्नूहा जो तुम जता रहे हो जिसे, मन्ना मीम नून नून इसके रूट लेटर्स हैं, तमन्ना करना, एहसान जताना, मन्ना यमुन्नू एहसान जताने के लिए भी आता है, और तमुन्नू फेले मुजारे है ये, सेकंड पर्सन का, तुम जता रहे हो, हा उसे, क्या, निअमतुन, नियमत एहसान को भी कहते हैं, नेमत अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत मिलती है वो एहसान ही होता है ना एक, तो ये तुम जता रहे हो जिसे, अलैया मुझ पर, अला प्लस या, अलैया मुझ पर, अनके अबत्ता गुलाम बना रखा है तुमने, अबदा या अबदू से, अब्द किसको कहते हैं, लघवी मायना बत क्या होता है अब्द का, गुलाम, और इसी से इबादत बनता है, यानी बंदगी करना, इसी से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसके लिए आ रहे अबत्ता गुलाम बना रखा है तुमने, अबत्ता, अब देखिए यहाँ पर के बा के ऊपर तशदीद आ रही है, तो जब इस तरह आ जाता है तो यानी तुमने गुलाम बना रखा है, अबत्ता तुमने गुलाम बना रखा है, बनी इसराइल को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, यानी सारी बातें बता दी, और क्या कहा, ऐसा ऐसा हुआ, और इस तरह मैं वहां से फरार हुआ, और इस तरह अल्लाह ताला ने मैं वापस आया, अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत दी, और मुझे अल्लाह ताला ने रसूल बनाया, ये है जो एहसान जो तुम मुझ पे जता रहे हो, नहीं तुमने पाला पोसा बड़ा किया, और फिर ये एहसान तुम मुझ पे जता रहे हो, तो और जबकि तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है, बनी इसराइल को कैद करके रख रखा है तुमने, तो ये जो है अब फिरौनी तरीका, इन तुम अपने जुर्म को भूल कर सिर्फ अपनी नेकी का जिक्र कर रहे हो, ये फिरौनी रवैया है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम सिर्फ अपनी नेकी का के बारे में बता रहे हो, यानी मैंने ये किया, मैंने ये किया, और इतना बड़ा जुर्म कर रखा है वो भूल गए, कि बनी इसराइल को कैद कर रखा है, उनको गुलाम बना रखा है, उन्हें मार रहे हो, पीट रहे हो, उनके बच्चों का कत्ल कर रहे हो, उन पर इतना जुल्म ढा रहे हो, ये कर रहे हो तुम, ये नाफरमानी, यानी अपने जुर्म को भूल कर सिर्फ और सिर्फ अपनी नेकी के गुण गाना, ये नाफरमानी का रवैया होता है, और दूसरी तरफ अपनी कमी बेशी, अपनी कोताहियों का एतराफ कर लेना, ये पैगंबर वाला तरीका होता है जो मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दोनों तरीके हमें नजर आ रहे हैं, हमें देखना है कि हमें कौन सा तरीका यहाँ पर अपनाना है ना, कुरान को पढ़कर, और ये देखना है कि कौन सा तरीके पे हमें चलना है जिससे हम अल्लाह ताला के करीब पहुंचे। और फिर
یاد رکھیں احسان جتانا ویسے ہی ہے یعنی احسان جتانا ایک بہت برا عمل ہے، بہت برا فعل ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتاتا ہو. جو بھی کوئی چیز دے اس میں احسان اگر جتا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز قبول نہیں کرتے، یعنی اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نہ تو فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی، نہ تو فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے. ایک نافرمان اور بدسلوک، دوسرا احسان جتانے والا، تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جنت سے محروم ہیں. کون سے لوگ؟ ایک احسان جتانے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا عادی شرابی. تو ان سے ہمیں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب برائیوں سے محفوظ رکھے کہ ہمارے اندر یہ بات نہ آئے کہ ہم احسان جتائیں، بھول جائیں جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے صرف اور صرف تیرے لیے کیا، مجھے صرف تیرے سے چاہیے، مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے. اگر یہ میری بے عزتی بھی کر رہا ہے میرے منہ پہ آ کے کوئی بات نہیں، آپ بس میرے عمل کو قبول کر لیجیے. قالا کہا فرعون نے، وما اور کیا ہے، رب العالمین تیرا رب، کون ہے تیرا رب، کیا ہے رب العالمین. یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا میں رب العالمین پر ایمان لے آیا، رب العالمین نے مجھے نبوت دی، رب العالمین نے میرے ساتھ یہ سب کیا. اب فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے رب العالمین، کون ہے یہ رب العالمین کیا ہے. اب ایسا تو ہر کوئی سوال کر سکتا ہے نا رب کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قالا اس نے کہا رب ہے السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہیں، ان کنتم موقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے. ان مطلب اگر، کنتم ہو تم، کانا یکونو کن سے، موقنین یقین کرنے والے، ایقنا یوقنو سے بنا ہے یہ، موقنین یقین کرنے والے، فائل ہے یہ، فائل جمع، یا قاف نون اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں. اگر کوئی پوچھے رب کون ہے تو سب سے پہلے کیا بتانا چاہیے کہ رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، اور جو ان کے درمیان سب چیز ہے اس کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے. کیونکہ آسمان اور زمین انسان پیدا ہوتے ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آسمان تو بچہ باہر نکالو آسمان دیکھنا شروع کر دے گا، اوپر نظریں کرنا شروع کر دے گا بچپن سے. تو آسمان اور زمین پر ہر کوئی غور و فکر کرتا ہے شروع سے ہی، غور و فکر. تو ان کو بنانے والا وہ رب ہے، وہ پالنے والا، ان کو بنانے والا، ان دونوں کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ان سب کو بنانے والا وہ رب ہے. قالا اس نے کہا لمن ان کو جو حولہ تیرے آس پاس تھے. حول کس کو کہتے ہیں، آس پاس کو، حولہ آس پاس، ماحول کو، جو آس پاس ہیں. الا کیا نہیں، تستمعون تم غور سے سنتے، استمع یستمعو سے، استمع کہتے بہت غور سے سننا. پیچھے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا، مستمعون میں بہت غور سے سننے والا ہوں. تم کیا کہہ رہے ہو، بہت غور سے. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے، تستمعون فعل مضارع، کیا نہیں تم غور سے سنتے. کس کو کہہ رہا ہے، فرعون کہہ رہا ہے. یہاں پر پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی یہاں پہ پیچھے آیت نمبر 24 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب جو ہے آسمان اور زمین کا رب ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں ان سب کو بنانے والا، پالنے والا اس کا رب ہے، وہ ہے رب العالمین اگر تم یقین کرنے والے ہو. اب فرعون کہہ رہا ہے کس سے، اپنے آس پاس والے لوگوں سے. اس نے کہا لمن ان کو جو حولہ اس کے آس پاس تھے، کیا نہیں تستمعون تم غور سے سنتے. یعنی طنز کر رہا ہے فرعون اپنے آس پاس والوں کو سے کہ غور سے سنو، دیکھو یہ کیا باتیں کر رہا ہے، جو غور سے سنو ان کی باتوں کو. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس کی یہ بات کرنے سے رکتے نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام. فرعون کہتا ہے دیکھو دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں، غور سے سنو کیا باتیں کر رہے ہیں، طنز میں فرعون کہہ رہا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام واپس مطلب رکتے نہیں ہیں، اپنی بات کنٹینیو کر رہے ہیں. قالا اس نے کہا، کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، ربکم تمہارا رب، وربو اور رب، آبائکم تمہارے باپ دادا کا، اولین جو پہلے تھے، اولین جو پہلے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں، بس جبکہ وہ تنقید کر رہا ہے، وہ تانے دے رہا ہے، وہ طنزیہ باتیں کر رہا ہے.
لیکن آگے موسیٰ علیہ السلام اپنی باتیں مکمل کر رہے ہیں کہ وہ تمہارا رب بھی ہے، تمہارے باپ دادا کا رب بھی ہے، جو تمہارے سے پہلے باپ دادا رہے ہیں ان کا رب بھی ہے اللہ تعالیٰ. قالا، اس نے کہا، انا، بے شک، رسولکم، رسول تمہارا، الذی، وہ ہے جو، ارسلا، بھیجا گیا، ارسلا یرسلو سے، ارسلا، بھیجا گیا، الیکم، تمہاری طرف، لمجنون، ضرور ہی مجنون ہے. دیکھیں اب یہاں پر مکس ہو رہی ہیں باتیں، ذرا بہت غور سے سنیے گا، غور سے پڑھیے گا ان آیتوں کو، کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کس کی باتیں چل رہی ہیں. تو یہاں پر اب فرعون کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہے رسول، جو تمہارا رسول بھیجا گیا ہے نا، یہ دیکھو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، یہ تو ضرور مجنون ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا. اب یہی بات کس نے کہی تھی؟ یہی بات مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو، رسول اللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. یہی بات کون کہہ رہا ہے؟ یہی بات ان کے دربار کے لوگ اور فرعون کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دیکھو یہ مجنون ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا. کالا، اب موسیٰ علیہ السلام یعنی بیچ میں اپنی طنزیہ باتیں فرعون بھی کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام لیکن رک نہیں رہے ہیں بات کرنے سے. جو اللہ تعالیٰ نے بات بولی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام وہی سنا رہے ہیں، پوری سنا رہے ہیں. کون ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف. تو کالا، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، رب، رب ہے، المشرقی، مشرق کا، والمغربی، اور مغرب کا، وما، اور جو، بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل سے کام لیتے. عقیلا، یعقلو سے، تعقلون، تم سب عقل سے کام لیتے، اگر تم سب عقل رکھتے ہو، یعنی تمہارے اندر عقل ہے، تم سب عقل سے کام لیتے ہو، تو وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. اگر تمہارے اندر عقل ہے، اگر تم عقل سے کام لیتے ہو، تو جب ہم غور کرتے ہیں، یعنی کون غور کرتا ہے؟ مشرق پر، مغرب پر، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، سب جگہ، اور آسمان اور زمین، اوپر نیچے، سب جگہ غور و فکر کرنے والے لوگ عقل مند لوگ ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عقل سے کام لو تو دیکھو مشرق اور مغرب کو، دیکھو ان کا رب ہے وہ اللہ تعالیٰ. قالا، کہا، لئن، اگر، اتخذتا، بنایا تو نے، اتخذا یتخذو سے، فرعون کہہ رہا ہے اب، اگر تو نے بنایا، الہن، کوئی معبود، غیری، میرے سوا، غیر مطلب علاوہ، اور یا لگ گیا تو میرے علاوہ، میرے سوا، لَأَجْعَلَنَّکَ، ضرور میں بنا دوں گا تجھے، ضرور میں کر دوں گا تجھے. لا مطلب ضرور، اجعلنا، یہ دیکھیں جعلا یجعلو سے بنا ہے، یجعلو یجعلونا سے، اور اجعلو، اجعلو مطلب میں بنا دوں گا یا میں کر دوں گا. اب یہاں پر دیکھیں ہیوی فورس ہے، ڈبل تاکید ہے یہاں پر. کیا ہے ڈبل تاکید؟ کہ شروع میں لام آ گیا اور آخر سے پہلے نون آ گیا شد کے ساتھ. تو میں ضرور بنا دوں گا تجھے، میں ضرور کر دوں گا تجھے، من المسجونین، قیدیوں میں سے، مسجونین، قید کر دوں گا یعنی قیدیوں میں سے بنا دوں گا. سین، جیم، نون، سجن کے لیے قید خانہ بھی پڑھا تھا نا آپ نے یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں، سجن قید خانے کے لیے، امپریزنڈ. تو مسجون، مسجونون، اسجنا یسجنو سے، مسجون، میں قید کر دوں گا تجھے، یعنی تجھے بنا دوں گا قیدیوں میں سے، مسجونین، قیدیوں میں سے. تو یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ رک نہیں رہے ہیں، اس کو تو خدا نہیں مان رہے، فرعون کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں. تو پھر غصے میں کیا بولتا ہے فرعون؟ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا، میرے علاوہ کسی اور کی بندگی کی، تو ضرور تمہیں قید کر دوں گا، ضرور تمہیں قیدیوں میں سے بنا دوں گا. آیت 30، قالا، اس نے کہا، اولو، اور کیا اگر، جئتو کا، لایا ہوں میں، جاء یجیء سے، جئتو کا، لایا ہوں میں. یہ جئتو کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور اس کی پہچان بھی کیا ہے؟ آخر میں تا آ رہا ہے پیش کے ساتھ. اور لاؤں میں تیرے پاس، بشیء، کوئی چیز. اچھا، جاء یجیء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگر حرف جر بھی آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ لانا. ایسے ہی عطا یاتی کا مطلب آنا،
اور اگر اس کے ساتھ حرف جر بھی آ جائے تو لانا. اب یہاں پر ہم اولو اور کیا, اگر جئتو لایا ہوں میں تیرے پاس بشیئن, بشیئن کسی چیز کو, شیئن کے آگے بھی آ گیا حرف جر, کسی چیز کو, مبین واضح, یعنی فرعون کیا کہہ رہے کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا تو میں تجھے قید کر دوں گا. یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتا ہے, میں قید کر لوں گا تمہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر میں تیرے پاس ایک کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں, اور میں معجزے بھی لے کر آیا ہوں, بنا معجزے دیکھے بنا نشانیاں دیکھے تم ایسا کر دو گے, تب بھی کر دو گے؟ جو میں لے کر آیا ہوں پہلے وہ تو دیکھ لو, جو میرے پاس ہے, جو میں چیز لے کر آیا ہوں. کالا, اس نے کہا, کس نے, فرعون نے کہا. اچھا, فاتی, فا مطلب تو, ایتی تو لے آ, اتا یاتی سے بنائے ایتی فعل امر, اور پھر حرف جر با آ گیا اس کے آگے, تو لے آ, ان بھی ہی اس کو, بھی ہی اس کو, ان کنتا اگر ہے تو, من الصادقین سچوں میں سے. یعنی کیا کہتے ہیں, اچھا تو ٹھیک ہے. فرعون کہتا ہے کہ کون سی چیز لے کر آیا ہے, مجھے دکھا کون سی چیز لے کر آیا ہے تو, اگر تو سچوں میں سے ہے تو. فَأَلْقَى, اب یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے دیے ہیں, وہ معجزے تو دیکھ لو. تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے معجزے دکھاؤ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام معجزے دکھانا شروع ہوتے ہیں. فَأَلْقَى, تو اس نے ڈال دیا, القا یلقی سے فعل ماضی, عصاہو اپنا عصا, اپنی لاٹھی, فَإِذَا پھر جب, ہیا وہ, ہیا جو ہے نا یہ ضمیر ہے, یہ جو ہے فیمیل کے لیے یہ ضمیر آتی ہے ہیا والی, جیسے ہوا آتی ہے نا میل کے لیے, ہیا فیمیل کے لیے. ثعبان, ازدا تھا, ازدا مطلب ازدا سانپ کو کہتے ہیں, پھرتیلا سانپ, تیز بھاگنے, یعنی ازدا جو ہوتا ہے وہ جیسے ایناکونڈا ٹائپ سانپ ہوتا ہے, بڑا سا سانپ اور بہت تیز پھرتیلا سانپ, اور ہے وہ ازدا, تھا وہ ازدا یعنی بہت بڑا سانپ, مبین کھلم کھلا, یعنی سامنے بالکل کلیئرلی سامنے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھانا شروع کیا اور وہ ثعبان بن گیا. ثعبان مطلب وہ ایک سانپ بن گیا, ٹھیک ہے, بہت بڑا ایناکونڈا ٹائپ سانپ. تو ظاہر ہے اب دیکھیں ذرا, اگر کوئی ہمارے سامنے سانپ نظر آئے گا یا ہمیں کوئی سانپ دکھائے گا تو کیسی کیفیت ہوگی, ایک سیکنڈ کو تو ڈر لگے گا نا کہ اتنا بڑا سانپ, یعنی ازدہ, صعب, سا عین با, صعب, یعنی بہت بڑا سانپ تھا وہ. تو اس سے جو ہے فرعون کو بھی تھوڑا سا ڈر لگا, کچھ دیر کے لیے وہ بھی ڈر گیا, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ کر, جیسے کہ آگے آتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ڈرا تھا, لیکن پھر اپنی سرکشی پر اڑا رہا اور کیا بتا دیا, نہیں یہ تو جادو ہے. تو پھر ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا کہ سانپ دکھایا, اور دوسرا کیا, وَنَزَعَ, اور اس نے کھینچ لیا. نزع کس کو کہتے ہیں, کھینچنے کو, نون زا عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نزع ینزع, اور اس نے کھینچ لیا, یدہو اپنا ہاتھ, فَإِذَا پھر جب, ہیا وہ, بیضاء سفید چمکتا ہوا تھا, بیضاء سفید چمکتا ہوا, للناظرین دیکھنے والوں کے لیے, نون زارا, ناظرین دیکھنے والوں کے لیے. یعنی دوسرا معجزہ کیا دکھایا, اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور اس کو باہر نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا تھا, ٹارچ کی طرح چمکتا ہوا تھا. قالا کہا فرعون نے, للملائی سرداروں سے, جو بات جس سے کہی جاتی ہے نا وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتی ہے, سرداروں سے, حولہ جو اس کے آس پاس تھے, حولہ جو اس کے آس پاس تھے, انا بے شک, حاذا یہ, لساحر ضرور ہی جادوگر ہے, ساحر ضرور ہی جادوگر ہے, علیم خوب جاننے والا, ماہر خوب جاننے والا. تو کہا سرداروں سے اس کے آس پاس جو تھے, بے شک یہ ایک جادوگر ہے, خوب جاننے والا, یعنی خوب ماہر جادوگر. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ دکھایا, ازدا دکھایا, تھوڑی دیر کے لیے تو فرعون ڈر گیا, جیسے کہ آگے آتا ہے,
لیکن اس کے بعد وہ اسی پر اڑا رہا اور کیا کہا، نہیں نہیں یہ تو جادو ہے، نہیں نہیں یہ تو جادوگر ہے، اور یہ بہت ماہر جادوگر ہے، چھوٹا موٹا جادوگر نہیں، یہ تو بہت ماہر، خوب علیم کہہ رہا ہے، خوب جاننے والا جادوگر ہے۔ اس کو ان کو جادو بتا دیا، کیونکہ جھٹلانا تھا نا فرعون کو، اپنے آپ کو خدا بنانا تھا۔ اب اسے کیسے برداشت ہوتا کہ کوئی اور جو ہے آ جائے، اور اس کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ میری بادشاہت چلی جائے گی، میری بادشاہی چھن جائے گی، لوگ مجھے خدا ماننے سے بھی انکار کر دیں گے، تو کیا کہا کہ جادو ہے یہ تو۔ یریدو وہ چاہتا ہے، ارادہ یریدو سے وہ چاہتا ہے، ان کے یخرجکم وہ نکال دے تمہیں، اخرجا یخرجو سے بنا ہے فعل مضارع، یخرجو فعل مضارع آتا ہے، اور یہاں پر یخرجا ہو گیا کس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، یخرجکم کہ وہ نکال دے کم تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، ارض زمین سے، تمہاری زمین سے، بسحرہ ہی اپنے جادو کے ساتھ۔ فمازا فا مطلب تو، مازا کیا، مازا یہ کوشچن ہے، پورا ورڈ ہے یہ، ماں اور زا الگ الگ نہیں ہے، مازا کوشچن ہے، تو کیا تأمرون تم حکم دیتے ہو، امرا یأمرو سے، یعنی کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ بنی اسرائیل کو بھیج دو، وہ بنی اسرائیل کو لینے آئے تھے، اور فرعون جو ہے وہ الزام دے رہا ہے کہ یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے کیا کہہ رہا ہے، چاہتا ہے کہ، یعنی سب سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنا، یہ جو ہے یہ کتنا بڑا ماہر جادوگر ہے، اور یہ ہمیں جادو دکھا رہا ہے، اور یہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، اور ہماری زمین سے، اور خود یہاں پر جو ہے بڑا بننا چاہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ اب فرعون جو ہے مشورے بھی کرتا تھا اپنی پارلیمنٹ میں اپنے لوگوں سے کہ بتاؤ کیا کریں، کیا کرنا چاہیے، تو کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کیا تم سب حکم دیتے ہو، کیا چاہتے ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فرعون کہہ رہا ہے، قالو ان سب نے کہا، اس کے سرداروں نے، جو پارلیمنٹ وغیرہ میں بیٹھے تھے ان سب کے سرداروں نے، کہ ارجعی اسے مہلت دے دو، ارجعی اسے مہلت دے دو، را جیم واو، ٹھیک ہے، ارجع فعل ماضی آتا ہے اس کا، ارجع الف را جیم آخر میں یا، ارجع فعل مضارع، یرجی فعل امر ارجی، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ارجی مہلت دے دو، ہاں اسے مہلت دے دو اسے، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، وَبْعَثْ اور بھیج دو، بَعَثَ يَبْعَثُ سے اور بھیج دو، فِي الْمَدَائِن شہروں میں، فِي الْمَدَائِن شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والے، حاشرین حشرہ یحشرو سے، حشر بھی کہتے ہیں نا، حشر کا میدان جہاں پر لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دو، ہرکارے بھیج دو۔ اب فرعون کے لوگ اور سب کیا کیا کہتے ہیں، اب ایک پلاننگ کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے اگر یہ جادو دکھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اب اس کو ہم مہلت دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ جادو سب کے سامنے دکھائے، اور ہم بھی اب ایک مقابلہ کریں گے، اب نا سب شہر اس کو اور اس کے بھائی کو فی الحال جانے دو، اور سارے جادوگروں کو اکٹھا کرو، شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کرو، اور جتنی دور دور سے بلا سکتے ہو بلا لو، لیکن بہت ماہر جادوگروں کو بلانا، جو ایکسپرٹس ہوں ان کو بلانا۔ یا تو کا وہ لے آئیں گے، عطا یا اتی سے، عطا یاتی میں نے ابھی بتایا، عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن اس کے ساتھ اگر حرف جر با آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لانا، وہ لے آئیں گے تیرے پاس، بکلی سحار ہر بڑے جادوگر کو، سحار دیکھیں یہ جیسے جیسے ہوتا ہے نا کفار، کفارہ، کفار، یا کفار بھی ہم جو ہے بہت زیادہ کافر کو انکار کرنے والے کو کفار کہتے ہیں، تو یہ سحار ہے، یعنی بہت بڑے بڑے جادوگروں کو، تو ہر بڑے جادوگر کو، علیم خوب جاننے والے، یعنی وہ لے آئیں گے تیرے پاس ہر بڑے جادوگر کو، خوب جاننے والے کو، ٹھیک ہے۔ یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹائم بھی ہو رہا ہے ہمارا۔ تو اب کیا ہوا، پلاننگ ہوئی، اور اب انہوں نے ایک پلاننگ کری کہ ٹھیک ہے اب ہم جو ہے جادوگروں کو اکٹھا کریں گے، اب ہم مقابلہ کریں گے، اگر یہ جادوگر بلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں گے، سحار کو، فعال کے وزن پر ہے، ہم بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیں گے۔ اچھا روایتوں میں پتہ چلتا ہے الگ الگ قول کے مطابق، الگ الگ رائے کے مطابق
کہ پورے مصر سے جو جادوگر بلائے گئے نا، 12,000 سے لے کر 80,000 تک تعداد بتائی جاتی ہے جادوگروں کی. منیمم 12,000 سے 80,000 تک وہ جادوگر تھے یا اس کے بیچ میں، یعنی اتنے تھے، اتنے زیادہ جادوگروں کو بلایا گیا تھا مقابلے کے لیے. اور صرف اکیلے سامنے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور 12,000 سے 80,000 تک مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے جادوگر، سب نے جادو دکھایا. سوچے ذرا وہاں کا منظر کیسا ہوگا جب یہ کمپٹیشن رکھا گیا تھا. اور اتنے سارے جادوگر ایمان لے کر آئے تھے، ہے نا، جو سب سجدے میں گر گئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں سجدے میں گرے تھے جادوگر.